السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان کے روزے کے افطار کرانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اگر ہم اس کو جان لیں، ہم روزے کے افطار کرانے کے ثواب کو جان لیں، تو ہم یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش ہمیں اس کی فضیلت کچھ پہلے معلوم ہو جاتی، تاکہ ہم اور مزید لوگوں کا روزہ افطار کراتے۔ جو لوگ اس کی عظمت اور رفعت کو جانتے ہیں، جو لوگ افطار کرانے کے ثواب کو جانتے ہیں، افطاری کے ثواب سے واقف ہیں، وہ لوگ کھینچ کر کے لاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو کہ ہمارے یہاں افطار کیجیے، آپ ہمارے یہاں افطار کیجیے، اور اس پر کافی خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر افطار کرانے والے کو بھی پورا اجر ملتا ہے اور اجر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ سب کو افطار کرائے، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عجیب و غریب جواب مرحمت فرمایا کہ ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے، اس شخص کو بھی یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اور انعام ہر اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کھجور کے ایک دانے سے کسی کو افطار کرا دے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام اور یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی کو ایک گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار کرا دے۔ اب بتلائیے، پانی سے تو روزہ ہر انسان افطار کرا سکتا ہے، اتنا بڑے ثواب کو پانی کے لیے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور کا دانہ، یا پانی کے چند قطرے، پانی کا ایک گھونٹ کسی اس کے ذریعے سے افطار کرا دیا جائے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک کتنا بڑا ثواب! اسلام کے اندر کیسی لاج رکھی گئی غریبوں کی، اور ان کے مال کی کیسی لاج رکھی گئی ہے، اور کیسی سہولت اور رعایت دی گئی ہے کہ جو لوگ بڑا خرچ نہیں کر سکتے وہ تھوڑا خرچ کر کے بڑا اجر و ثواب پا سکتے ہیں، تاکہ کہیں ان کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اور یہ ثواب میں بھی کماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیسی کیسی سہولتیں پیدا کر دی، دین کے اندر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی سہولتیں رکھی ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے قابل رشک ہے، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق روزے داروں کو افطار کرانے کا انتظام کریں۔ بندے نے کچھ ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں کی کسی مسجد میں جانا ہوا تو لوگ لڑتے ہیں آ کر کے، ان کو افطار کرانے کے لیے میں لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں لے جاؤں گا، ایک آ کر کہتا ہے کل تم لے کر گئے تھے آج میں لے جاؤں گا۔ وہ لڑتے جھگڑنے لگتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ صرف روزہ افطار کرانے کے لیے، کسی مسافر کو روزہ افطار کرانے کے لیے اس قدر آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ثواب کو جانتے ہیں، اس کی فضیلت سے واقف ہیں، اس کی عظمت کے رازوں سے وہ واقف ہیں، اس لیے کھینچ کر کے مسجد سے لے جاتے ہیں کہ روزے دار کو افطار ہم کرائیں گے، اور بعض لوگ تو اپنی طرف سے مسجدوں میں ہی انتظام رکھتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پانی سے افطار کرا دے
اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور لیکن جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے کبھی زندگی پر پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب روزہ افطار کرانا اور اتنا اونچا عمل، اب کون ہوگا، کون ایسا شخص ہوگا جو ان کی فضیلت جاننے کے بعد، اس کی تقدس اور فضیلت اور عظمت کو جاننے کے بعد روزہ افطار کرانے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے محترم سامعین، ہم سب کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق روزہ افطار کرانے کا نظم و انتظام اپنے محلے میں، پڑوس میں، گھر میں ضرور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا ثواب ہم سب کے لیے عطا فرمایا ہے. بہت شکریہ. یہ تھی ہماری آج کی مجلس. اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.